अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक क्षेत्रम की न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता रोज़ गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश हुई है। इस दौरान बिजली और दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर पर गिर गई है। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मंगल को तूफ़ानी बारिश की पेशनगोई की थी, जो 100% दुरुस्त साबित हुई और मक्का मुकर्रमा समेत अतराफ में गरज चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ मौसमी धार बारिश हुई है। इस दौरान मस्जिदुल हराम के करीब दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर पर बिजली गिरी है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। ये अपनी नौयत का मुनफरिद और हैरानकुन मंजर था। बिजली गिरने के दौरान वहां मौजूद लोग अल्लाहु अकबर और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन की कामयाबी पर हिंदुस्तान तहकीकी इदारे इसरो के साइंसदानों और हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खलाई सांस के और साइंस के लिए मैदान में हिंदुस्तान ने सूरज के मुताले से बड़ी मुहिम्मात का मंसूबा बनाया है। हिंदुस्तान की इस हुसूलियाबी को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की कामयाबी करार देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान इस मैदानी दुनिया के साथ ताउन करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हुसूलियाबी को नाकामी को कामयाबी में बदलने का करिश्मा करार देते हुए कहा, जनूबी तरक्की पजीर दुनिया के ममालिक भी ऐसी कामयाबी हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म ने जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तमाम साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन से खिताब करते हुए ऐलान किया कि हिंदुस्तान जल्द ही सूरज के तफसीली मुताले के लिए आदित्य L1 मिशन शुरू करेगा। मिस्टर मोदी ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका गए हैं। वहां से अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे हमवतनों, ये ज़िंदगी तब मुबारक हो जाती है जब हम तारीख को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख लेते हैं। ये लम्हा नाकाबिले फरामोश है, ये शाम गैर मामूली है, ये तमाम शाम तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बगल का है, ये नए हिंदुस्तान के ऐलान का लम्हा है, ये मुश्किलों के समंदर को पार करने का लम्हा है, ये लम्हा फतेह का है, चांद पर जाने का है, ये लम्हा 140 करोड़ धड़कनों की ताकत का, हिंदुस्तान में नई तवन्नाई, नए यकीन, नए शऊर का है। ये लम्हा हिंदुस्तान की बढ़ती हुई अपील का है। अमृत कौल की पहली रोशनी, कामयाबी की अमृत की बारिश हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की इसरो को मुबारकबाद। हैदराबाद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर इसरो की टीम को मुबारकबाद पेश की है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो को मुबारकबाद दी है। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि टीम इसरो को मुबारकबाद, यह हिंदुस्तान की हैसियत से हमारे नए काबिल फ़ख्र लम्हा है। यह साइंसी कारनामों की हिंदुस्तान की तवील दौरासियत में एक और अजीम इजाफा है। कबूतर खाना आउटपोस्ट में इत्तेफाकन गोली चलने से कांस्टेबल की मौत। हैदराबाद शहर के हुसैनी अलम इलाके में कबूतर खाना आउटपोस्ट में सर्विस हथियार से इत्तेफाकन गोली चल जाने से हेड कांस्टेबल की मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस ने बताया है कि जिला नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला जी श्रीकांत महकमा पुलिस से गुज़िश्ता 8 साल से वाबस्ता थे। उनका तखर्रुर कांस्टेबल की हैसियत से पुलिस में हुआ था। वो कबूतर खाना आउटपोस्ट के इंचार्ज थे। कल रात देर गए ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो अपने रूम में महू ख्वाब थे कि गोली चलने की अचानक आवाज़ सुनाई दी। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल और दीगर अमले ने रूम के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़कर देखा तो श्रीकांत सर से खून बह रहा था। इसी हालत में उन्हें दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां उनकी आज सुबह मौत वाक़ई हो गई। हुसैनी अलम पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाइयों के बाद लाश विरसे के हवाले कर दी है। बाएं बाजू की जमातों ने सदर BRS के चंद्रशेखर राव को बदतरीन मौका परस्त करार देते हुए शदीद तनकीद की। CPI और CPM कायदीन ने KCR पर एतमाद कर ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि KCR ने इंतखाबी मुफाहिमत का वादा करते हुए लेफ्टिनेंट जमातों को धोखा दिया है। बगैर किसी से बात किए एक तरफा तौर पर 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी।
ان کے اس اقدام سے سی پی آئی اور سی پی ایم قائدین میں برہمی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ کے سی آر کو بہترین مفاد پرست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سی پی آئی قائدین کا ماننا ہے کہ منوگورو اور انتخابات کے دوران بائیں بازو کی جماعتوں کی مدد سے بی جے پی پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب ان کی حیثیت کم کر کے دیکھا گیا ہے۔ اتحاد کے نام پر ایک حلقہ دینے کی تجویز روانہ کرتے ہوئے جواب کا انتظار کیے بغیر 115 امیدواروں کا اعلان دوستی کے نام پر دھوکہ ہے۔ ہماچل پردیش میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی لیے اس نے مرکزی حکومت سے ہماچل پردیش میں شدید بارش سے ہونے والی تباہی کو قومی آفت قرار دینے اور ریاست کو 10,000 کروڑ روپے کا امدادی پیکیج دینے کی اپیل کی ہے۔ ہماچل پردیش کے کانگریس میں انچارج راجیو شکلا نے بدھ کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بارش نے ہماچل پردیش میں ہر جگہ ایسی تباہی مچائی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ کئی بڑی شاہراہیں بارش سے زبردست متاثر ہو چکی ہے اور ان کا پتہ تک نہیں چل رہا۔ لوگوں کی معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی لیے کیدارناتھ کی تباہی اور بیچ میں زلزلے کے دوران مرکز کے ذریعے اٹھائے گئے اقدامات کی طرز پر ہماچل کو بھی ریلیف پیکیج دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک مرکزی حکومت نے ہماچل کو صرف 200 کروڑ روپے دیے ہیں، لیکن ہم 10,000 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں۔ میں ملک کے تمام لوگوں سے ہماچل کی مدد کرنے کی بھی اپیل کرتا ہوں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ ہماچل کی تاریخ میں آج تک اتنی خوفناک تباہی نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی تنظیم کے سربراہ ایس سومناتھ نے بدھ کو چندریان کی کامیابی کا سہرا اپنی ٹیم کے سائنسدانوں کو دیا اور ملک کے شہریوں کو مبارکباد بھی دی ہے۔ چندریان 3 چاند کے قطب جنوبی پر کامیابی سے اتر کر تاریخی کارنامہ انجام دینے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ ڈاکٹر سومناتھ نے چندریان کی لینڈر وکرم کی چاند پر محفوظ اور نرم لینڈنگ پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی چاند پر ہے، ہندوستانی چاند پر ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے بی جے پی میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ انتخابی اعلامیہ کی اجرائی سے قبل امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ گزشتہ دنوں پارٹی ہائی کمان کی جانب سے چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی گئی ہے، تو آئندہ ایک ہفتے یا 10 دن میں تلنگانہ اور راجستھان کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان متوقع ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس بار تلنگانہ میں پارٹی کی طرف سے خواتین کی بڑی تعداد کو امیدوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارٹی قیادت کا احساس ہے کہ عام حالات میں صدر BRS کے سی آر کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اسی لیے مکمل طور پر جداگانہ لائحہ عمل اختیار کرنے کا منصوبہ ہے۔ زمروں میں ABC پارٹی کی جانب سے جملہ 119 حلقوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے زمرے میں اب تک کامیابی حاصل ہوئے مقدمات، دوسرے زمرے میں گزشتہ انتخابات میں پارٹی امیدوار کو دوسرا مقام حاصل ہوئے مقامات اور تیسرے زمرے میں اب تک شناخت بنانے میں ناکام رہے مقامات شامل ہیں۔ پارٹی قیادت نے گزشتہ انتخابات میں جہاں جہاں امیدواروں کو دوسرا مقام حاصل ہوا ہے اس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ ایسے حلقوں میں وزیراعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور پارٹی کے صف اول کے قائدین کے دورے ہوں گے۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کے مؤثر اور کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں ریاستی حکومت نے پرانے شہر میں سرکاری دواخانوں کی خدمات میں اضافہ کے لیے 100 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکس، کامانی پورہ اور دبیر پورہ دواخانوں کو ترقی دی جائے گی، جس سے ان طبی مراکز میں 200 بستروں کا اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں نظامی طبی کالج اور یونانی دواخانے کی تزئین اور تعمیر جدید کا بھی جامع منصوبہ بنایا گیا ہے۔ جناب اکبر اویسی کے ساتھ چندرشیکھر ریڈی اور ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل سروس اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور دیگر عہدیداروں نے آج نظامیہ طبی کا کامل، کامانی پورہ اور بارکس دواخانوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چار مینار کے MLA ممتاز احمد خان بھی موجود رہے۔ مزید G46 تھے اور حکام نے مطلع کیا ہے کہ عمارت جس میں 94,100 فٹ کے رقبے کے ساتھ ہوں گی جلد تعمیر کی جائے گی اور یہ عمارت تمام جدید سہولتوں سے لیس ہوگی۔ قائد مجلس نے بتایا ہے کہ کامانی پورہ میں دواخانے کی عمارت کی تعمیر سے حلقہ اسمبلی جات، چار مینار اور بہادر پورہ کے عوام کو کافی سہولیات ہو جائے گی۔ بعد ازاں حکام کے ساتھ جناب اکبر الدین اویسی نے
اپنے حلقے کے علاوہ بارکس اور امیر بابا اسپتال کا معائنہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے بارکس UPHC کو 100 بستروں والے عملیہ ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس ضمن میں 12 کروڑ کے لیے ایک نیا بلاک تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ عہدیداروں نے قائد مجلس کو مطلع کیا ہے کہ گزشتہ اسمبلی اجلاس کے دوران کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق وزیر صحت ہریش راؤ تبیر پورہ PUHC کے میدان میں ایک نئے 50 بستروں والے دواخانے کی عمارت کی منظوری دے دی ہے۔ US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے بدھ کو کہا ہے کہ اسے امریکہ اور دیگر ممالک میں کورونا وائرس کووڈ-19 وائرس کی ایک نئی قسم کے معاملے سامنے آئے ہیں اور وہ اس کی صلاحیت کا جائزہ لے رہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ CDC نے کووڈ کی ایک نئی قسم کا پتہ لگایا ہے جس کا لیبل BA.2.86 ہے۔ CDC نئی شکلوں کی نگرانی کر رہا اور صحت عامہ پر اس کی ممکنہ اثرات کا مطالعہ کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم میں کووڈ اثر انداز کے پچھلے ورژن سے بھی اہم جنیاتی فرق ہوگا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈ روم مکانات کی اسکیم میں فلیٹس کی تقسیم کے سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کے خدشات ظاہر کیے جانے لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب تک جو ڈبل بیڈ روم فلیٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے اس میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے حصہ فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات کی مسلسل شکایات موصول ہونے کے بعد مختلف گوشوں کی جانب سے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ آئندہ جن ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم عمل میں لائی جائی گئی ہے اس میں خرا اندازی سے قبل 12% مسلمانوں کے فلیٹس مختص کرنے کے بعد خرا کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 سپتمبر سے ریاستی حکومت نے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حدود میں تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈ روم فلیٹس کی حوالگی کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ہی ریاستی حکومت کی جانب سے خرا اندازی کرتے ہوئے خرا میں نکلنے والوں کو مکانات کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی۔ اسمبلی کے آخری مانسون اجلاس کے دوران قائد ایوان مقننہ جناب اکبر الدین اویسی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی اسکیم میں مسلمانوں کو حسب وعدہ 12% مکانات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ارجنٹینا، ایران، سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات UAE برکس گروپ برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ کے نئے رکن بنیں گے۔ برازیل کے نیوز پورٹل UOL نے سربراہی اجلاس کے حتمی دستاویزات کے مسودے کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق جغرافیائی توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک اور افریقی ملک کو اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ برکس سربراہی اجلاس 22 سے 24 اگست جو باکس میں ہو رہے ہیں۔ کانفرنس میں چین، ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ کے رہنما شرکت کر رہے۔ روس کی نمائندگی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ حال ہی میں ارجنٹینا، ایران، الجزائر، تیونس، ترکی، سعودی عرب اور مصر سمیت کل 23 مملکت نے برکس میں شمولیت اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آج یہاں لا کمیشن کو تفصیلی جواب پیش کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ کو توقع ہے کہ کمیشن ان حقائق کو پیش نظر رکھے گا اور اس امر کو یقینی بنائے گا کہ کوئی ایسا قانون مسلط نہ کیا جائے جو ہندوستانی مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کی مرضی کے خلاف ہو۔ مسلم پرسنل لا کی جانب سے ریلیز کے مطابق بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحمان مجدی نے کہا ہے کہ 2018 میں بھی لا کمیشن نے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں ہماری رائے طلب کی تھی۔ ہم نے زبانی اور تحریری طور پر اپنی رائے پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ کمیشن کو درکار تھا ہم نے الیکٹرانک شکل میں بھی دستخط شدہ مطبوعہ فارم میں داخل کر دیے تھے جن میں اس وقت مجوزہ یونیفارم سول کوڈ کے مختلف تھی اور اس کے علاوہ کمیشن نے اپنا مقابلہ رپورٹ در حصوں میں پیش کیا تھا۔ گاندھی بھون تلنگانہ پردیش میں آج تلنگانہ کے MLA کے امیدواروں نے اپنے اپنے حلقے سے نام درج کروائے ہیں جس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر نگر حلقہ امیدوار محترمہ عظما شاکر نے تلنگانہ میں کانگریس کی جیت ہوگی ایسا دعویٰ کیا ہے۔ TRS پارٹی نے KCR نے ایک ہی الیکٹڈ مسلمان کو جو ہے ٹکٹ دی ہے اور باقی کی جو 2 ہیں وہ نام کی سیٹس ہیں۔ مجھے پورا امید ہے کہ کھڑگے جی، سونیا جی، راہل گاندھی جی، مانک راؤ ٹھاکرے جی، ریونت ریڈی جی لیڈرشپ کو پہچانیں گے اور مسلمانوں کو ٹکٹ دیں گے۔ جو ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں ان کو نظر میں رکھ کے ان کو ٹکٹس دیں گے، ان کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔
मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं राजेंद्र नगर से इलेक्शन लड़ूंगी और मुझे अल्लाह पे ही भरोसा है कि अल्लाह मुझे कामयाब भी देगा, क्योंकि मेरे साथ तेलंगाना की आवाम की दुआएं हैं। मैं हमेशा तेलंगाना की आवाम की दुआओं में रहती हूँ और तेलंगाना की आवाम से कहती हूँ कि मेरे लिए खुसूसी तौर पे दुआ करें। चंदन गुट्टा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रघु कुमार ने तमाम बाइक मैकेनिक्स को बुलाकर उनके साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। तमाम बाइक मैकेनिक्स से कहा गया है कि अगर उनके पास कभी चोरी की गाड़ियां या फिर ज़रूरी पार्ट्स बदलने के लिए कोई आए तो उनके बारे में पुलिस को इत्तला दे। कर लेता, ठीक है, आपका भी इशू होता रहता है, ऐसा कुछ हो गया ना, कल एक फोन कॉल करो, मैं आपको पीछे रहता हूँ, ठीक है, मेरा नंबर दे दूँ आपको, फोन कर लो, सेव कर लो, कुछ भी काम है तो फोन करना। अभी आप चंदन गुट्टा बाइक में गाड़ी ईमेल बोल के मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप लगा दूँ, इसके कुछ भी है तो इनकम मेरे को एक चोरी का गाड़ी मिस हो गया हमारे घर, वो फोटो आपको डाल दे दूँ, लेकिन आप नजर रखना, ऐसा गाड़ी है पुलिस में घूम गया था, वो देखो मैं एक काम नहीं कर सकती, मेरे पीछे 10 आदमी काम करे तो अपने एक अच्छा नाम आता, ठीक है, आप वो ग्रुप पे ऐड कर दूँ आपको, जो एक्टिव काम करना, एवरी मंथ को कोई अच्छा काम करे तो सबसे बुला के साल भर अच्छा दे दो। मैं इससे पहले शादी में काम करते ना, ऐसा करे तो एवरी मंथ 1 2 3। चादर घाट के इलाके में एक बेकाबू कार ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से चादर घाट के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आइए डालते हैं इस मंजर पर एक नजर। चार बाइक वालों को मारा, मैं को मारने वाला था, उसके बाद मैं बचा तो आज मिलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें मोहम्मद महमूद अली ने भी शिरकत की है। आइए देखते हैं इस इफ्तिताही तकरीब की मजीद झलकियां। ఒకసారి అందరూ కూడా మంచి మనసుకి చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేయాలనిగా కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మైలార్ దేవపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఎంత ముందు చాలా వీక్ ఉంది పోలీస్ స్టేషన్. ఇప్పుడు మా డీజీ గారు, మా సీఎం సిపి గారు, ఆల్ ఆఫీసర్ ఇంట్రెస్ట్తో చాలా బాగా పోలీస్ స్టేషన్ కట్టేసిన మా స్థానిక ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు. तो नाजरीन, ये थी हमारे मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।